بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ایسا طوفان تھا جس نے دنیا کی تمام بلند عمارتوں کو ڈبو دیا تھا۔ بڑے بڑے پہاڑ پانی کی موجوں کے سامنے غائب ہو گئے تھے۔ اس طوفان میں دنیا کی پوری آبادی ختم ہو چکی تھی، مگر پانی کے ان بڑے بڑے عظیم موجوں کے اوپر صرف ایک کشتی تھی جو تیر رہی تھی، اور اس میں موجود 80 لوگ جو اس دنیا میں باقی رہ گئے تھے، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو دوبارہ آباد کیا اور نسل انسانی کو بچایا۔ آج سے 5000 سال قبل اس سرزمین پر طوفان کیوں آیا، اور وہ کشتی کس کی تھی، اور وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اس کشتی میں سوار ہو کر اس خطرناک طوفان سے خود کو بچا لیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم آج سے ہزاروں سال قبل آنے والی اس عظیم طوفان کے بارے میں جانیں گے جسے طوفان نوح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولادیں دنیا میں خوب پھلی پھولیں، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے، اور ایک خدا کے بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے بھری پڑی تھیں، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے۔ ابلیس نے بنی انسان کو کفر و شرک میں مبتلا کر دیا تھا۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا چکے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی وفات پائے سینکڑوں برس گزر گئے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم ہی میں سے ایک نیک شخص حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کے والد کا نام لمک تھا، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، اور آپ پر کتابیں نازل ہوئیں، اور سب سے پہلے آپ کی قوم پر عذاب نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ملک عراق کے گرد و نواح میں آباد تھے۔ آپ نے انہیں اللہ کی وحدانیت اور عبادت کی طرف دعوت دی۔ آپ نے اپنی قوم سے کہا، میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا رہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم کسی سخت عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اس تبلیغ کے جواب میں آپ کو جھوٹا قرار دیا اور آپ کی دعوت کا انکار کر دیا۔ نیز دھمکی دی کہ اگر تم اپنی وعظ و نصیحت اور دعوت سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر سے مار مار کے قتل کر ڈالیں گے۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمر کافی لمبی ہوا کرتی تھی، لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بہت لمبی عمر پائی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی اور بے انتہا کوششیں کی کہ وہ لا شریک معبود پر ایمان لا کر شرک سے توبہ کر لیں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس قوم میں چند غریب لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے، جن کی تعداد 70 یا 80 تھی۔ جب درس توحید دیتے دیتے مدتیں گزر گئیں، ان پر کوئی اثر نہ ہوا تو ان کی مخالفت اور دشمنی میں اضافہ ہوتا گیا۔ اللہ نے اپنے نبی کے اطمینان کے لیے ان کی طرف وحی نازل فرمائی کہ جن کی قسمت میں دولت ایمان تھی وہ ایمان لا چکے، ان کے علاوہ اور کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں، اس لیے آپ ان کے لیے غمزدہ نہ ہوں۔ اب مہلت کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، ان کی تباہی کا مقررہ وقت آ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ۔ انہیں ایک عظیم سیلاب سے ہلاک کرنا مقدر ہو چکا تھا، اس لیے اپنے نبی کو اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حکم ملتے ہی حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ آپ نے لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دی۔ اللہ نے اپنے نبی کو لکڑی کاٹ کر تختہ بنانے کے علم و ہنر سے نوازا تھا، لہٰذا آپ نے ان لکڑیوں کو کاٹ کر تختہ بنانا شروع کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے آپ کو لکڑیاں کاٹتے دیکھا تو مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، تم نبوت چھوڑ کر بڑھئی بن گئے، اور یہ جو تم کشتی بنا رہے ہو کیا یہ زمین پر چلے گی؟ یہاں تک کوئی دریا یا سمندر نہیں، غرض طرح طرح سے آپ کا مذاق اڑایا جاتا، لیکن آپ نے صبر کیا۔ جواب میں صرف یہی فرماتے، اے نافرمانوں، آج تو تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن اللہ کا عذاب طوفانی شکل میں آئے گا تو پھر تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا، مگر افسوس اس وقت تمہاری کوئی معافی قابل قبول نہیں ہوگی۔ جب عذاب الہی کا وقت آیا تو اللہ نے کہا، ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا اس میں رکھ دو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی پابندی کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخر کار
طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے قیامت سے بارش ہر شے کو بہا کر لے جانے کے در پر تھی، گویا قیامت کا منظر تھا۔ کشتی طوفان کے پہاڑ جیسی اونچی لہروں پہ تیر رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے کہا، ابا، میری خدمت کرو، میں ابھی سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا ہوں اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اسی اثنا میں ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بہت بڑی لہر حائل ہو گئی۔ وہ اس لہر میں غرق ہو گیا۔ طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھیں کہ انہوں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح کی پہاڑ نما کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا خوفناک موجوں کے پیچھے پھر رہی تھی۔ روایتوں کے مطابق اس کشتی میں 80 لوگ تھے اور ہر ایک کے ساتھ ان کا کنبہ بھی تھا۔ یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن رہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو ان پر جھپٹ پڑا اور تاخیر کی۔ اس کی وجہ سے آپ نے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا اور اس کے پاؤں میں کیچڑ لگا ہوا تھا، جن کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے یہ اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے زمین پر اتر آئے اور ایک بستی کی تعمیر کی جس کا نام سمانین رکھا، اور یہاں سے نسل انسانی کی دوبارہ شروعات ہوئی۔ یونان، مصر، ہندوستان اور چین کے قدیم مذہبی کتابوں میں ایسی روایات تسلسل کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں جن میں ایک عظیم سیلاب کا ذکر ہے۔ زیادہ تر مذہبی کتابوں میں ایک کشتی کا تذکرہ ملتا ہے جس کے ذریعے بچ جانے والوں نے نسل انسانی کو باقی رکھا۔ اے نوح، کشتی سے اترو، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ، جو تم پر اور تمہارے ساتھ والوں پر رہیں گی۔ دوسری جماعت ہے، ہمیں انہیں دنیا میں فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ بے شک یہ دنیا طوفان ہے اور شیطان بھٹکانے والا ہے۔ انبیاء کرام کشتی نوح ہیں جس نے ان کی پیروی چھوڑ دی اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح ہلاک ہوئے، جبکہ اس طوفان سے جو محفوظ رہے وہ کشتی نوح پر سوار ہوئے۔ جزاک اللہ خیر۔